بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں. ایک نئی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج بھی گیسٹ موجود ہیں تانیہ بزئی. السلام علیکم تانیہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک شمائلہ, آپ سنائیں. الحمدللہ. تانیہ, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فتنۃ الہندوستان. کم عمر بچوں کو دہشت گردی کی طرف دھکیلتے ہیں اور پھر اپنے ہی بچوں کو خود اغوا کرتے ہیں اور پھر ریاست پر ذمہ لگا دیتے ہیں کہ ریاست نے ان کو اغوا کیا ہے. سیکیورٹی فورسز پر تھوپ دیا جاتا ہے کہ ان تمام گھناؤنی سازشوں کے پیچھے سیکیورٹی فورسز ہیں اور ریاست پر آئے دن الزامات عائد کیے جاتے ہیں. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ شمائلہ, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, ایک بچہ ہے آئی تھنک 14 سال کا, ٹھیک ہے, یہ 3 دن سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں سیکیورٹی آفیشلز نے اسے اٹھا لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ BLA نے اغوا کیا ہے, اب اس کو ٹرین کریں گے, ایسا منشیات کا ڈوز دیں گے, پھر جا کے اس کو دہشت گرد بنائیں گے. تو یہ جو بچوں والا انہوں نے نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے, کبھی کہتا ہے کہ حاملہ خاتون کو اٹھا لیا ہے, بھئی حاملہ خاتون سہولت کار رہی ہے BLA کی, اس کے پروفز اور ایویڈنس آ گئے ہیں. پھر AI جنریٹڈ فوٹوز لگا دیتے ہیں کہ یہ گمشدہ ہو گئی ہے. اب تو لوگ پاکستان میں ان کی جبری گمشدگی کو بھی مذاق لینے لگے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا ڈرامہ خود بنایا ہوا ہے. رہی بات اس بچے کی, 14 سالہ بچہ ہے, وہ BLA نے اسے خود اغوا کیا ہے, پیچھے سے انہوں نے جا کے پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ بھئی سیکیورٹی آفیشل ایک مائنر جوینائل بچے کو کیوں اٹھائے گی, کیا فائدہ اس کو اٹھانے کا یا اس کو جبری گمشدہ کرنے کا. تو یا ریاست کو اس بچے کے اغوا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے شمائلہ, سب پروپیگنڈا ہے. پہلے بھی میں نے کہا ہے, ریاست کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور جو ٹویٹر اکاؤنٹس اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, 99% انڈیا سے ایسے ہی ہے. اور ان کی لوکیشنز جو ہیں آج کل شو بھی ہو رہی ہیں کہ وہ انڈیا سے ہی جو ہے وہ اکاؤنٹس چل رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تانیہ, تھوڑی سی بات کرتے ہیں. BY سے سرعام دہشت گردی کی سہولت کاری کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے عزائم جو ہیں وہ ہمیشہ سے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنائے ہیں. آپ کے خیال میں بلوچ قومی تشخص اور صوبے میں امن کے خلاف جو سازشیں ہیں, ملوث ہیں, جو مافیا ہے, ان کو حکومت کس طرح سے ان سے نمٹ رہی ہے, اور کیا حکومت کو مزید اقدامات کرنے چاہیے ان تمام تر مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, جب سے پریس کانفرنس ہوئی ہے IG CTD اور حمزہ شفقات, ٹھیک ہے, ابھی یہ سب جو ناراض بلوچ جو باہر بیٹھے ہیں, جو را کے فنڈنگ پہ پل رہے ہیں, تو وہ باقاعدہ ٹویٹر پہ حمزہ شفقات اور CTD کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ تو پنجاب سے ہیں, یہ تو پنجابی ہیں, یہ تو ہمارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ حمزہ شفقات ہی از اے ویری گڈ آفیسر. میں ہمیشہ ان کو, جب وہ اسلام آباد میں ایز ایڈمنسٹریٹر تھے, بہت اچھے کام کیے ہیں, اب بلوچستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو بھی ان کے خلاف ہو جاتا ہے یا جو بھی حقائق بتاتا ہے, جو بھی ان کی اصلیت بتاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ سرٹیفائڈ دہشت گرد ہیں. ابھی تو ہماری حکومت نے, ڈان نے چھاپ دیا. ڈان, اگر ڈان کہہ رہا ہے, جیو کہہ رہا ہے, ARY کہہ رہا ہے, ایکسپریس ٹریبیون کہہ رہا ہے کہ BYC سافٹ فیس ہے BLA کا, تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے اس چیز کو؟ ابھی تو جو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, اب چاہے جتنا پروپیگنڈا کرے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ڈان جیسے نیوز پیپر نے شمائلہ یہ پبلش کر دیا کہ BYC سافٹ فیس ہے ٹیررزم کا, ٹیررسٹ, اور BYC پہ بین لگنا چاہیے. شمائلہ, میرا پھر اس بوراک کے پلیٹ فارم سے میں چیف منسٹر بلوچستان اور حمزہ شفقات اور جتنے بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, کہ خدا را BYC کو بین کرے. BYC ایک دہشت گرد تنظیم ہے, کوئی ہیومن رائٹس سے ان کا کوئی دور تک تعلق نہیں ہے. کوئی بھی یہ جو جبری گمشدگیوں کا انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے, جائیں پہاڑوں پہ اپنے مرد دیکھیں, مرد پہاڑوں پہ ہیں, عورتیں روڈوں پہ ہیں, جوان لڑکیاں خودکش بمبار بن رہی ہے آئے روز. ان کو شرم نہیں آتی, ان کو یہاں پہ ان کا ناموس اور غیرت کیوں نہیں جاگتی کہ ہر ٹائم یہ جو ہے بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں شمائلہ, حاملہ خواتین ان کی دہشت گردوں کی سہولت کار ہے. تو یہاں پہ بلوچ روایات کی در مر گئی ہیں. کہاں پہ ہے ناموس جو انہوں نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے ناموس کا, عزت کا؟ تو یہ ہے کہ BYC کو بین ہونا چاہیے. اتنے سارے شواہد سامنے شمائلہ آ گئے ہیں, پھر بھی یہ لوگ خاموش ہیں. پریس کانفرنس ہوئی ہے, سب کچھ جو بھی ابھی دہشت گرد مارے گئے ہیں لاسٹ ویک, وہ سب BYC کے دھرنوں میں تھے, ان کے کیمپس میں تھے. کنیکشن ہے, نیکسز ہے. جتنے بھی اب ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے بچوں کی باقاعدہ, تو وہ BYC کے تھرو ہو رہی ہے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں شمائلہ, یہ بین ہو جانا چاہیے. مزید ان کو آپ
ریلیف اور کلی چھوٹ نہ دیں. بے شک. تانیہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بیرون ملک مقیم روپوش ہربیار مری نے تازہ بیان میں پھر اپنی خام خیالی جو ہے وہ آشکار کی ہے. کہتے ہیں کہ بلوچستان اور ایران بلوچ آزادی کے لیے متحد ہو جائیں گے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ کن بلوچوں کی بات کر رہے ہیں؟ جن بلوچوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان یہ بلوچوں کو آزادی چاہیے یا ایران کے بلوچوں کو آزادی چاہیے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ ایران کے بلوچ جو ہے وہ مائنورٹی ہیں. ایرانی بلوچ جو ایران میں رہ رہے ہیں وہ تو مائنورٹی ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ایران کے وہ نہیں ہے، رولنگ وہ تو نہیں ہے نا، آپ کے انہیبیٹنٹس تو نہیں ہیں. آپ ایران کے مائنورٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلو باہر اور آپ کرو. جس طرح پاکستان میں آپ اگزامپل لیں کہ مائنورٹی کرسچن باہر آئے، ہندو باہر آئے اور وہ کہے کہ بھئی ہمیں الگ ریاست چاہیے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ رہی بات بلوچستان کی، کون سے بلوچ آپ کے ساتھ ہے؟ بیار مری سے میں پوچھوں گی کون سا بلوچ آپ کے ساتھ ہے؟ آپ چند 2-3% ہیں جو باہر اپنا آپ کا ایک باہر آپ بیٹھے ہیں اور آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، را کی فنڈنگ آپ لے رہے ہیں. باقی 98% بلوچ جو بلوچستان میں رہ رہے ہو تو پاکستان کے ساتھ ہے. تو انقلاب ایسے نہیں آتے، انقلاب تب آتے ہیں. دیکھیں شمائلہ یہ ہمیشہ بنگلہ دیش کا وہ اگزامپل دیتے ہیں. بنگلہ دیش آئی تھنک مجھے اسپیسیفک یاد نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے 18 دن میں آزاد ہوا تھا یا اس طرح کر کے، مجھے اب اسپیسیفک وہ یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ 18 دن میں آزاد ہو گیا تھا بنگلہ دیش. آپ تو 75 سال سے لگے ہیں بلوچستان میں. اگر آپ کامیاب ہونا تھا تو آپ اسی 18 دن میں ہو جاتے ہیں، تو 75 سال میں آپ کیوں نہیں ہوئے کامیاب؟ تو یہ ذہن سے نکال دے کہ ایران سے بلوچ نکلے گا، بلوچستان سے بلوچ. بلوچستان میں پشتون بھی رہ رہا ہے، پشتون کی تعداد آپ سے زیادہ ہے، ہزارہ بھی رہ رہا ہے. تو آپ مائنورٹیز کو اٹھا کے اس پہ آزادی اور ریاست کی جنگ لڑیں گے. آپ کر کے دکھائیں. یہ فارمولہ بھی آزما لیں LVR مری صاحب، یہ بھی بالکل آزما لیں، للکاریں وہ آپ کے جو بلوچ ہیں ایران میں اور آئے روز مارے جا رہے ہیں. وہاں پہ بھی یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں شمائلہ. وہاں پہ بھی اب جب ایران میں جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل کا، وہاں پہ بھی انہوں نے تخریب کاریاں کی ہیں. وہاں پہ بھی BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبرز، ایکٹیو ممبرز سہولت کاریاں کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ ہر جگہ انہوں نے یہی دہشت گردی پھیلائی ہے. باقی آزادی کا خواب ہی رہے گا. پاکستان بلوچستان ایک ہے، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. بے شک. اور بلوچستان کبھی بھی پاکستان سے الگ نہیں، آپ تمام لوگوں کی سوچ ہے. تانیہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. فتنۃ الہندوستان بلوچستان کو شام اور لیبیا کی طرح تباہی کے دہانے تک پہنچانے کی ہمیشہ ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ جو ہے اپنا دفاع کیا ہے. آپ کے خیال میں بلوچ قوم کو یہ عناصر کیوں ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو آزادی نہیں چاہیے، جیسے کہ آپ نے بات کی بلوچستان کبھی بھی پاکستان سے الگ نہیں ہے. تو یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے جو ان کو لڑوائی جا رہی ہے فتنۃ الہندوستان کی جانب سے؟ دیکھو ان کو ایک خواب دکھایا گیا ہے کہ آزاد بلوچستان ہوگا، آپ کے یہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں بلوچ راج ہوگا. ان کو یہ نہیں پتا کہ پہلے تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. 75 سال سے یہ لگے رہے ہیں آئے دن مارے جاتے ہیں. تو بلوچستان جو ہے شمائلہ، یہ جس اسٹریٹجی کو لے کے چل رہے ہیں، آزادی کے جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ تو کبھی پورا ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے انڈیا ان کو فنڈ کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. اور اس طرح انقلاب نہیں آتے، نہ اس طرح آزادیاں ملتی ہیں، کیونکہ بلوچستان میں جو بلوچ ہے، جو مقامی بلوچ ہے، ابھی ان کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر آپ کو آزادی چاہیے پہلے آپ ایک ساتھ تو ہو جائیں. 98% بلوچ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں. پھر یہ ایک ایٹامک پاور ہے. آپ ایک ایٹامک پاور سے الگ ہو کے آپ کی کیا کوئی سکت رہ جائے گی؟ رہی بات آپ نے لیبیا کی بات کی، سیریا کی بات کی، تمام جو یہ ایگزامپلز اٹھا کے وہ کرتے ہیں. تو اتنا میں ان کو بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر پاور ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کو لیبیا کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے، نہ سیریا کے ساتھ. پاکستان ہے اور یہ آپ سے لڑتا رہے گا اور آپ کو ختم کرتا رہے گا. پاکستان کو کچھ نہیں ہونا، آپ کی لوگ آئے روز مر رہے ہیں. بے شک. تانیہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شک جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں، چاہے BLA کی بات کی جائے، BYC کی بات کی جائے یا BLF کی بات کی جائے، آج کل ان کا ٹارگٹ نوجوان ہے اور نوجوانوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. نوجوانوں کو خود ہی اغوا کیا جاتا ہے اور پھر ریاست کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ اپنے جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے وہ پاکستانی نوجوان ہیں یا بلوچ نوجوان ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ شمائلہ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں،
اسی بلوچستان میں پشتون بھی رہ رہا ہے, وہ کیوں پہاڑوں پہ نہیں جا رہا؟ ایک گھر پٹھان کا ہے, دوسرا بلوچ کا ہے, تیسرا گھر ہزارے کا ہے, ٹھیک ہے, ہزارہ اور پشتون کیوں پہاڑوں پہ نہیں جا رہا؟ ایکسس کیوں نہیں ہے دہشت گرد کی ان کی خواتین تک, بچوں تک؟ بلوچ بچہ ہی کیوں دہشت گرد بن رہا ہے؟ ایک ہی بلوچستان ہے نا, ایک ہی جگہ ہم سب رہتے ہیں, بلوچ کا بچہ ہی کیوں پہاڑوں پہ جا رہا ہے؟ وہ جو باقی وہاں مقامی لوگ ہیں ان کے بچے کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ ان کو خود سوچنا چاہیے. یہ صرف استعمال ہو رہے ہیں, کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے, آپ صرف استعمال ہو رہے ہیں. آپ کے آقا باہر بیٹھے ہیں, بچے ان کے باہر ہیں یورپ اور سوئٹزرلینڈ میں, کون مارا جا رہا ہے؟ آزادی کی بجائے ڈالرز کی جنگ چل رہی ہے, یہ ڈالرز کی جنگ چل رہی ہے, اور یہ آپ صرف استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. بے شک. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.